بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا رب تو ہم پر ہماری ماؤں اور ہمارے باپوں سے بھی زیادہ شفقت و رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمتوں کا اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے ہر کسی کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ کوئی چاہے کتنا ہی کفر و شرک کیوں نہ کر چکا ہو، کتنی ہی سرکشی و تکبر میں مبتلا رہا ہو، رحمت کے دریا اس کے لیے بھی ٹھاٹھیں مار رہے ہیں اور توبہ کے دروازے اس کے لیے بھی کھلے ہیں۔ اس ضعیف العمر بوڑھے کو ہی دیکھ لیں جس کی کمر کبر سینے کی وجہ سے جھک گئی، ہڈیاں تک کمزور ہو چکی تھی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مابین تشریف فرما تھے اور وہ اپنے قدموں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس کے آبرو اس کی آنکھوں پر گر چکے تھے۔ وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے پیدل چلتا ہوا حاضر خدمت ہوا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر بڑی المناک اور درد بھری آواز سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے ہر قسم کے گناہ کیے ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا ہو؟ اس نے کسی صغیرہ تو کیا کسی کبیرہ سے بھی کبھی ہاتھ نہ کھینچا، اور اگر اس کے گناہوں کو روئے زمین کے تمام لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ سبھی کو ڈبا دیں۔ کیا اس شخص کے لیے بھی توبہ کا کوئی موقع ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نگاہیں اٹھائیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص ہے جس کی کمر جھک چکی ہے، سانسیں اکھڑ چکی ہیں، ماہ و سال کی گردش نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے، اور شہوت رانیوں کے بعد آلام و مصائب نے اسے ہلاک کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے عرض کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی و بھلائی کے کام کیے جاؤ اور برائیاں چھوڑ دو، اللہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو تمہارے لیے نیکی و بھلائی بنا دے گا۔ اس عمر رسیدہ شخص نے عرض کیا، کیا میری دغا بازیاں اور غلط کاریاں بھی بخش دے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس بوڑھے شخص نے زور زور سے تکبیر بلند کرنا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ اسی طرح بلند آواز سے تکبیریں کہتا رہا حتیٰ کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا ہی گناہ گار آدمی تھا۔ اس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی۔ وہ ہر وقت جوانی والے شہوانی کاموں میں لگا رہتا تھا، یعنی دنوں رات نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا تھا۔ کبھی اس کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف آتا ہی نہیں تھا۔ وہ ذہنی خواہشات میں اتنا مست تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے موسیٰ، فلاں بندے کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ میں نے تمہیں دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا تھا، مگر دنیا میں جا کر تم نے نافرمانی کی، تم نے اتنے گناہ کیے کہ گناہوں نے تمہارا احاطہ کر لیا۔ اب میں تم سے ناراض ہوں، اسی لیے میں تمہیں نہیں بخشوں گا، اور قیامت کے دن تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنا کہ تو نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اور فرماتا ہے، میرے بندے میں تجھ سے ناراض ہوں، تو نے قدم قدم پر میرے حکموں کو توڑا، میرے پیغمبروں کی سنتوں کو چھوڑا، لہٰذا میں تجھ سے خفا ہوں، اب میں تجھے نہیں بخشوں گا،
اور تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس بندے نے جب یہ بات سنی تو اس بندے کے دل میں ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ میں تجھ سے خفا ہوں، تجھ سے ناراض ہوں اور تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ وہ یہی باتیں سوچتے سوچتے جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہ ویرانے میں جا کر اپنے رب سے مناجات کرنے لگا کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، دن میں بھی کیے، رات میں بھی کیے، محفل میں بھی کیے، تنہائی میں بھی کیے۔ اے اللہ، میں نے گناہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے سر پر گناہوں کے بڑے بڑے بوجھ لادے ہیں، مگر اے اللہ، اگر میرے پاس گناہوں کے بوجھ ہیں تو تیرے پاس بھی عفو درگزر کے خزانے ہیں۔ اے اللہ، کیا میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ تیرے عفو درگزر کے خزانوں سے بھی زیادہ ہیں؟ میرے مولا، اگر تو کسی کو پیچھے دھکیلے گا تو پھر کون ان کا غم خوار ہوگا؟ اے بے کسوں کے دستگیر، میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تو مجھے مایوس نہ کر، تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے اور میرے گناہ تیری رحمت سے تھوڑے ہیں۔ بلا آخر اس نے یہاں تک کہہ دیا، اے اللہ، اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ بخشش کے قابل نہیں ہیں تو میری ایک فریاد سن لے کہ تیری جتنی بھی مخلوق ہے ان سب مخلوق کے گناہ میرے سر پر ڈال دے، مجھے قیامت کے دن عذاب دینا مگر باقی بندوں کو معاف کر دینا۔ اس کے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف واہی کی، اے موسیٰ، اس بندے کو بتا دیجئے کہ جب تو نے میری رحمت کا اتنا سہارا لیا تو سن لے، میں حنان ہوں، منان ہوں، رحیم ہوں، لہٰذا میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ پیارے دوستو، اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، رحمت سے گناہوں کو دھوتے رہنا چاہیے تاکہ دونوں جہاں میں سرخرو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک چاہنے والا عید سے کچھ دن پہلے 2 لباس لے کر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب جوڑ کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کے لیے اور آپ کے غلام کے لیے 2 لباس لے کر آیا ہوں۔ یہ جو لباس مہنگا ہے یہ آپ رکھیں، اور جو دوسرا لباس سستا ہے وہ اپنے غلام کو دے دیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی محبت دیکھ کر وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ جیسے ہی وہ شخص گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمبر کو طلب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام کمبر دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کمبر، یہ جو مہنگا لباس ہے یہ تم لے لو، اور جو سادہ لباس ہے وہ رکھ دو۔ کمبر نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کا غلام ہوں، یہ سادہ لباس مجھے دے دیں، اور جو اچھے والا لباس ہے آپ رکھیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کمبر، تم جوان ہو، یہ مہنگا لباس تم پر جچے گا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ سادہ لباس رہنے دو۔ تو کمبر وہ مہنگا لباس لے کر چلا گیا اور وہ سادہ لباس پڑا رہا۔ اتنی دیر میں میثم تمار بھی وہاں آ گئے اور کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر کہا، میثم، میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، یہ جو لباس رکھا ہوا ہے یہ لے لو اور عید والے دن پہن لینا۔ میثم تمار وہ لباس لے کر چلے گئے۔ وہ دن گزرے، عید کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پرانے جگہ جگہ سے سلے ہوئے کپڑے اور وہی پرانی چپل جو جگہ جگہ سے سلی ہوئی تھی
पहन कर मस्जिद की तरफ रवाना हुए। ईद की नमाज पढ़ाई। सब मुसलमानों से ईद मुबारक कहकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, या अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप तो वक्त के खलीफा हैं, जबकि आज तो गरीब से गरीब इंसान के पास भी अच्छे अच्छे लिबास हैं जो पहनकर घूम रहे हैं, और आपका लिबास वही पुराना फटा हुआ है। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मुस्कुरा कर कहा, ईद का मकसद ये नहीं कि सिर्फ इंसान महंगे और अच्छे लिबास पहने, बल्कि ईद का असल मकसद तो ये है कि इंसान अपने अल्लाह के लिए उस दिन कोई गुनाह न करे। अच्छा लिबास पहनना ईद की निशानी नहीं, बल्कि अच्छा किरदार भी ईद की निशानी है। सुन लो, मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन वो गुनाह न करे। बस ये कहकर आप रदी अल्लाह ताला अन्हो जो यतीम बच्चे थे उनके पास तोहफे, खजूर और अनाज लेकर चले गए ताकि उनको ईद के दिन यतीमी और गरीबी का एहसास न हो। और यूं आप रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी ईद यतीमों गरीबों के साथ हमेशा गुजारा करते थे। एक मर्तबा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो खजूरों की दुकान से गुजरे तो अचानक एक कनीज को रोते हुए देखा तो उससे सवाल किया, तू क्यों रोती है? उसने कहा, मेरे आका ने मुझे एक दिरहम देकर खजूर खरीदने के लिए भेजा था। मैंने इस शख्स से खजूर खरीदे और अपने आका की खिदमत में ले गई, लेकिन उसको पसंद नहीं आए और उसने मुझे वापस करने के लिए भेजा है, लेकिन ये शख्स वापस नहीं करता है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने दुकान वाले से कहा, ए बंदा खुदा, ये एक खादमा है और इसका कोई इख्तियार नहीं है, इसका दिरहम वापस कर दे और खजूर वापस ले ले। ये सुनकर खजूर बेचने वाला अपनी जगह खड़ा हुआ और उसने आपको घूंसा मारा। ये देखकर वहां मौजूद लोगों ने कहा, ये तूने क्या किया? ये तो अमीरुल मुमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। ये सुनकर वो दुकान वाला लंबे लंबे सांस लेने लगा और उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया और उसने कनीज से खजूर वापस लिए और उसको दिरहम लुटा दिया। उसके बाद उसने कहा, या अमीरुल मुमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हो, मुझे मुआफ़ कर दें और मुझसे राज़ी हो जाएं। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इसे से ज़्यादा और कौन सी चीज़ मुझे राज़ी कर सकती है कि तूने अपनी इस्लाह कर ली है। और आपने इरशाद फरमाया कि मैं इस सूरत में तुझसे राज़ी होता हूँ कि तू तमाम लोगों के हकूक़ को मुकम्मल तौर पर अदा कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।